الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ایک خوشی کی بات ہے اور ایک افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ابھی تک کی جو زندگی عطا فرمائی، جیسے میری عمر تقریباً 30 سال ہوئی، آپ میں سے کسی کی 20، 25، 40، 50، 60، 70، تو یہ جو وقت تھا، اگر اس وقت کو جو ہم وصول کر لیتے، نمازیں خوب دھیان سے پڑھ لیتے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے، روزانہ رات آتی تھی، ایک کاش اگر ہر رات ہم تہجد پڑھ لیتے، اشراق کے وقت میں اشراق پڑھ لیتے، چاشت کے وقت میں چاشت پڑھ لیتے، اوابین کے وقت میں اوابین پڑھ لیتے، اگر ہم اپنے نظروں کی حفاظت کر لیتے، اور یہ جوانی کے جو قیمتی ایام اور یہ جو قیمتی لمحے تھے، ایک کاش ہم اس کو اللہ پر فدا کر دیتے، ایک کاش ہم اول وقت مسجد میں آ جاتے، اذان کے ساتھ آ جاتے، روزانہ اللہ کا قرآن پڑھتے، ایک کاش ہم موبائل سے دل کم لگاتے، اللہ کے قرآن سے دل زیادہ لگاتے، تو آج تک تو آخرت کی بڑی تیاری ہو چکی ہوتی، اور امید ہے کہ اللہ بھی خوش ہو چکے ہوتے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ ہم جس طرح ابھی تک کا وقت گزارنا چاہیے گزار نہ سکے، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ اور ایک خوشی کی بات ہے۔ خوشی کی بات کیا ہے کہ ابھی میرا اور آپ کا انتقال نہیں ہو گیا، یہ سانس رک نہیں گئی، یہ ہاتھ اور پیر تھم نہیں گئے، ابھی یہ جسم زمین کے نیچے اور روح اوپر نہیں چلی گئی، اور ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ معاف کر دینے کے لیے اور اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ ابھی کا جو وقت ہے ہمارے پاس موت تک، یہ جو وقت ہے یہ خوشی کا وقت ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ خیر ابھی تک تو نہ کر سکے، اس پر کیا کریں؟ فرمایا سچے دل سے ندامت ہو، ہم سچے دل سے نادم ہو جائے، کیونکہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ سے کہے اللہ میں صرف آپ سے اپنے گناہوں کی معافی ہی نہیں چاہتا، میرے اللہ میں صرف آپ سے اپنے گناہوں کی معافی ہی نہیں چاہتا، اے اللہ اگر بڑا کرم ہو جائے گا آپ میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں، کیونکہ اللہ میں بڑا گنہگار، میں بڑا پاپی، میں بڑا خطا کار، بڑا مجرم، بڑا سیاہکار، آپ ہی کی زمین پر چلتا رہا، آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے فائدہ اٹھاتا رہا، لیکن اللہ میں آپ کو راضی نہ کر سکا، میں اپنے دل کو صاف نہ کر سکا، میں صحیح معنوں میں اللہ والوں کی صحبت میں نہ رہ سکا، میں راہ خدا میں وقت نہ لگا سکا، اور اے اللہ میں نے دیکھا کئیوں کے جنازے اٹھ گئے،
میرے ساتھ رہنے والے کئی دوست احباب، ہمارے کتنے رشتہ دار، کسی کے ابا، کسی کے امی، کسی کے دادا، کسی کے دادی، کسی کے نانا، کسی کے نانی، ان کے پیار میں ہم پلے بڑھے، ہم ان کے پاس رہے۔ ہمارے کئی وہ دوست احباب جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بزنس مین، ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے پروفیسر، اور کتنے اللہ والے جن کے ساتھ ہم نے وقت گزارا، لیکن وہ آج دنیا میں نہ رہے۔ اے اللہ، ابھی تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندہ رکھا ہے، سانس چل رہی ہے، ورنہ اگر اللہ مجھے اور آپ کو کورونا میں اٹھا لیتا تو میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ کیا میرا اللہ کی قدرت ہے، ایک چھوٹے سے وائرس سے جو نظر بھی نہیں آتا پوری دنیا کو ہلا کر کے بتا دیا، پوری دنیا کو ہلا کر کے بتایا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ دیکھو وائرس کیا ہے کہ نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا۔ ارے بڑے بڑے دنیا کے لوگ، ارے بڑے بڑے دنیا کے تاجر، بڑے بڑے دنیا کے انجینئر اور بڑی بڑی سپر طاقتیں، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ ہے کیا کورونا، یہ وائرس کیا چیز ہے؟ کہتے یہ کہیں اور سے آیا۔ ارے اللہ اس کو ایک دن پر ختم کرنے میں قادر تھا، ایک سیکنڈ میں ختم کرنے پر قادر تھا۔ وہ کہتا یہ وائرس ختم ہو جائے تو ختم ہو جاتا، لیکن یہ کیوں ختم نہیں ہوا؟ کئی لوگ اس وائرس کی برکت سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ چھوٹا سا وائرس ہمیں اللہ کی پہچان کروانے کے لیے آیا، اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آیا، اور دنیا والوں کو بتانے کے لیے آیا۔ اے لوگوں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم اپنی محنت سے کھاتے ہیں، ہم اپنی مزدوری سے کھاتے ہیں۔ ارے اپنے بزنس پر جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، تانا نہ دینا، عیب بتائے بغیر مال نہ بیچنا، اللہ کے واسطے گراہک کو خدا نہ سمجھنا کہ اس کو جھوٹ بول کے مال بیچنا ہی پڑے گا، یہ چلا گیا، اللہ دوسرے کو بھیجے گا۔ ارے تم نے لاک ڈاؤن میں 3، 4، 6 مہینے دکانیں بند رکھی، اس وقت تمہیں کس نے کھلایا؟ کہ اللہ نے کھلایا۔ تو تم لاک ڈاؤن میں 4، 5 مہینے دکانیں بند رکھے، پھر بھی اللہ تمہارا رزق بند نہ کرے، تو کیا خیال ہے کہ نماز کے وقت 15 منٹ دکان بند کر دی جائے، کیا غریبی آ جائے گی؟ کیا گراہک چلے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے 2000 کا گراہک چلا جائے، خدا 5000 کا گراہک بھیج دے۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ تم تو لاک ڈاؤن میں مسجد کی اذانیں سن کر ترس جاتے تھے کہ اے کاش مسجدیں کھلی ہوتی، مسجدوں کے دروازے کھلے ہوتے اور ہم بھی اللہ کے گھر میں حاضری دیتے۔ پھر کیا ہوا؟ مسجدیں کھلی، ایک آدھ ہفتہ تو آپ بڑے شوق سے آئے، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے گھر میں بے دھیانی سے، بے خیالی سے، کہ جس میں اللہ کے گھر کی کوئی عظمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں ہماری نظر میں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے گھر میں جا رہے ہیں۔ ارے دیکھو لوگ آفیسر کے گھر جاتے ہیں بڑے دھیان سے، جج کے گھر جاتے ہیں بڑے دھیان سے، وکیل کے گھر جاتے ہیں بڑے اہمیت سے۔ ارے ہم نے دیکھا لوگوں کو جو اللہ والوں کے گھروں میں جاتے ہیں بڑے ادب سے۔ اتنا ادب کس بات کا؟ کہ فلاں بزرگ کا گھر ہے، بڑے اللہ والے ہیں، پوری زندگی انہوں نے اللہ کے دین کے خاطر گزار دی ہے۔ اب بیل کیسے بجاتے ہیں؟ بہت آہستہ۔ ارے وہ بیل آہستہ دباؤ، زور سے دباؤ، اس کی اپنی آواز کم نہیں ہونے والی، پھر آپ کی انگلی کیوں آہستہ چلتی ہے؟ کہ وہ اللہ والے کے ادب میں۔ میرے عزیز، یہ جو گھر ہے یہ اللہ والے کا نہیں ہے، یہ اللہ والے کے رب کا ہے، یہ آفیسر کے رب کا ہے، یہ ہمارے نبی کے رب کا ہے، یہ خواجہ صاحب کے رب کا ہے، یہ پیران پیر کے رب کا ہے۔ جب میرے عزیزو دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ارے جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے اس دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں، اس لیے جس دنیا کو اللہ نے محبت کی نظر سے دیکھا نہیں، اگر اس کو کوئی محبت
کی نظر سے دیکھے گا، اگر اس کو کوئی اہمیت دے گا، اگر اس کو کوئی اپنے دل میں جگہ دے گا اور خدا کو بھلائے گا، آخرت کو بھلائے گا، اپنی موت کو بھلائے گا، اس دنیا کے خاطر جھوٹ بولے گا، سود سے لے گا، جھوٹ سے لے گا، دھوکے سے لے گا، بینک سے لے گا، لون سے لے گا، کیا بات ہے، اپنی موت بھول گئے، اللہ کے پاس جانا بھول گئے، گھروں میں وہ دینداری کا ماحول نہیں، اور مستورات کے اوپر گھروں میں وہ پردہ نہیں، کیا بات ہے، ہم نے سمجھایا ہی نہیں، اپنے گھر میں دینی تعلیم دی نہیں، فضائل اعمال کی تعلیم کی ہی نہیں، ایک آش اپنے گھروں میں اللہ والوں کے بیانات بجاتے، مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک آدھ گھنٹہ بیان بجا لیتے روزانہ، پھر ہوتا کیا، عورت گھر میں کام کر رہی ہوتی، کچن میں کھانا بن رہا ہوتا، اور باتیں یہ کان کے راستے سے دل میں آتی، اب اندر دل بن رہا ہے، ایک طرف کھانا تیار ہو رہا، دوسری طرف اسپیکر میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان چل رہا ہے، اس میں بات آ رہی ہے اولاد کی تربیت کرو، اپنے شوہر کی خدمت کرو، جس سے اس کا شوہر خوش اس سے اس کا اللہ بھی خوش، جس سے اس کا شوہر ناراض اس سے اس کا اللہ بھی ناراض، یہ باتیں سن رہی، اما عائشہ کی قربانی سن رہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا وہ فقر و فاقہ سن رہی، اور ہمارے نبی کے گھر میں جو کئی مہینے تک چولہا نہیں جلا تھا اس کی داستانیں وہ سن رہی۔ اب ہو کیا رہا ہے، ایک طرف کھانا بن رہا ہے، اندر ایمان اتر رہا ہے، دین اندر جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب دین اندر جاتا ہے پھر بندہ سنتوں پر چلتا ہے، سادگی آتی ہے، پھر انسان کے گھروں میں خرچہ کم ہوتا ہے، پھر وہ فضول خرچی سے بچتا ہے اور بخیلی سے بھی بچتا ہے، پھر درمیانی چال سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ ماں باپ کی سوچ چینج ہو گئی۔ ارے کیا چینج ہوئی؟ پہلے بچے کو ڈاکٹر بنانے والے تھے، انجینئر بنانے والے تھے، وکیل بنانے والے تھے، پروفیسر بنانے والے تھے، اب سوچ کیا چینج ہوئی؟ کیا ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، انجینئر نہیں بنائیں گے؟ نہ نہ نہ، بات ایسی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت، اچھے انجینئر کی ضرورت، اچھے وکیل کی ضرورت، اچھے پروفیسر کی ضرورت، اچھے جج کی ضرورت، اچھے آفیسر کی ضرورت، یہ مسلمانوں کی اہم ضرورت ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، ماں باپ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ بیٹا، پہلے تو مسلمان ہے، بعد میں تو ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر بعد میں، پہلے تو مسلمان، پہلے تو نبی کے طریقے کے مطابق آ، اپنی زندگی تو ہمارے نبی کی نقل اتار، تو پہلے مسلمان ہے بعد میں تو ڈاکٹر ہے، پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو انجینئر ہے، پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو وکیل ہے، پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو پروفیسر ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، گھر کے اندر دین آ رہا ہے، تعلیم کے راستے سے بے دینی کے سراغ گھر سے ختم ہو رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ بچے نیک ہو رہے، عورت کے اندر دینداری آ رہی، بچہ سونے کے لیے جا رہا ہے، سونے کا وقت ہے، وہ بول نہیں سکتا، اس کی ماں خود دعا پڑھ کے اس کے کان میں سناتی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اب بچہ جب کان میں یہ دعا سنتا ہے، ایک وقت آتا ہے بولنا شروع کرتا ہے، اس کی ماں اسے یہ دعا یاد کرا دیتی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت اسے سمجھا دیتی ہے، سونے سے پہلے کی دعا یاد کرا دیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ دعا بچہ جب بچپن میں یاد کرتا ہے اور بچپن سے ماں کی نگرانی میں وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، موت تک وہ یہ دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ کیا بات ہے، گھر میں دینداری آئی، عورت کے اندر دینداری آئی، مستورات میں دینداری آئی، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری فیملی کو تکلیف ہو جائے یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اس کو سردی ہو جائے، نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، بخار ہو جائے، یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ ہمارے بچے کو کوئی بڑی
बड़ी बीमारी लग जाए तो माँ बाप तड़प जाते हैं। एक काश वो माँ बाप अपने आप को और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करे। इस आजिज की एक बात याद रखना, एक वो वक्त आएगा न मैं दुनिया में होऊंगा, न मेरी बीवी होगी, न मेरे बच्चे होंगे, न आप लोग होंगे, न आपकी फैमिली होगी, हमारे अम्मी अब्बा भी चले जाएंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले भी चले जाएंगे, हमारे रिश्तेदार भी चले जाएंगे, हमारे बच्चे भी दुनिया से चले जाएंगे। जिस तरह हमारे परदादा चले गए, उनके अब्बा चले गए, उनके अब्बा चले गए, सूरत में रहने वाला 150 साल पहले वाला कोई नहीं, 200 साल पहले वाला कोई नहीं, 300 साल पहले वाला कोई नहीं। और ये कब्रिस्तान का सन्नाटा तो जरा देखो। यूं फरमाया, अस्पताल के चक्कर लगाओ, अस्पताल जाओ, मरीजों की इयादत करो, ताकि आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है पता चले, ये जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है पता चले। अभी मैं नवसारी के एक अस्पताल में गया, पूरी अस्पताल भरी हुई, एक औरत आती, सबके आंख में दवाई डालती, अच्छे खासे जवान लोग बैठे हुए, क्या हो रहा है आंखों से नजर नहीं आता, बेचारे सब आंख टिमटिमा रहे, पूरा मजमा परेशान है। जब मैंने वो मंजर देखा, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि साकिब ये देख, आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जो अल्लाह आंख देना जानता है, वो अल्लाह आंख लेना भी जानता है। उस वक्त एहसास हुआ इनकी आंखें नहीं, ये परेशान है, और अल्लाह ने तुझे आंख दी हुई है और तू बदनजरी करता है, तू मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है, तू सड़कों पर आंखों की हिफाजत नहीं करता। अरे तू अपने अल्लाह को क्या मुंह बताएगा? मेरे अजीजों, अल्लाह को जवाब देना है, ये आंखों का कैसे इस्तेमाल किया, कान से क्या सुना, जुबान से क्या बोला। यूं फरमाया कि इस जुबान से अल्लाह को याद करो, इस जुबान से अल्लाह का जिक्र करो। अरे जुबान में हड्डी है? फरमाया कि नहीं, और इसका सख्त होना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद भी नहीं। अरे यूं फरमाया, अक्सर लोग इस जुबान से जहन्नम में जाएंगे, अक्सर लोग इस जुबान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। तो जो तबका जहन्नम में जाएगा, उसमें अक्सरियत जो होगी वो जुबान जुबान जुबान। इसलिए फरमाया कि जुबान को बड़े एहतमाम से, बड़े सलीके से जब वक्त आए तोल करके बोलो, सोच करके बोलो, फजूल न बोलो। जो हम बोलते हैं फरिश्ते उसे लिख लेते हैं, वो महफूज हो जाता है। यूं समझो ये सारा रिकॉर्डिंग हो जाता है, ये जाया नहीं जा रहा। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जुबान से निकले हुए एक एक फजूल जुमले का खुदा के दरबार में हिसाब देना होगा। इसलिए अल्लाह ने जुबान को बाहर नहीं बनाई, आंख बाहर है, कान बाहर है। जुबान के बारे में कितना एहतमाम फरमाया, जुबान, उसके ऊपर तो का 32 दांत, फिर बाहर तो का होंठ, और होंठ भी कैसे, खुले हुए नहीं बल्कि होंठ भी बंद, कि जब इंसान को बोलना हो पहले होंठ खोलने पड़े, फिर दांत खोलने पड़े, फिर इंसान जुबान से बोले। इसलिए कहा कि बड़ा सोच के बोलो, सोच समझ करके बोलो। एक बुजुर्ग थे, वो तो रोजाना जो बोलते वो लिख लेते। जुमा के दिन असर की नमाज के बाद डायरी खोलते और देखते कि मैंने कितना बोला है। जो सही बोला होता, जो काम की बातें होती, उस पर तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते। जो जुमला गलत होता उस पर अफसोस करते, अल्लाह से माफी मांगते। आप अंदाजा लगाओ कितना कम बोलते होंगे कि वो लिखने में आ जाता था। मुझे लगता है अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो ये नोटबुक की दुकान पर नोटें खत्म हो जाए, कापियां खत्म हो जाए और डायरी खत्म हो जाए, और हमारे बच्चों के पास ट्यूशन जाने के लिए नोट न रहे, डायरी न रहे, क्योंकि हम तो बोलते ही बहुत है। क्या बात है, हमें एहसास ही नहीं कि इसका जवाब देना है अल्लाह के सामने। जरा कुछ हुआ, किसी को गाली बोल दी, बुरा भला बोल दिया, गुस्से में आ गए, तैश में आ गए, माफ करने के लिए तैयार नहीं, और खुद चाहते हैं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझ पर रहम करे। अरे यूं फरमाया, बीवी जो होती है ना, वो अपना घर बार छोड़ के आती है, सारी कुर्बानियां देकर आती है। शौहर को चाहिए कि वो गुस्सा करना छोड़ दे। देखा, जो शौहर अपने गुस्से को काबू में रखते हैं, अपनी जुबान को काबू में रखते हैं, उनके घर के अंदर बहार आ जाती है, उनका घर मिसले जन्नत के बन जाता है।
اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا. آقا فرماتے ہیں کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. حضور فرما رہے تاجدار مدینہ فرما رہے اگر کوئی یوں کہے کہ سورج صبح کی جگہ رات میں نکلا ہم یقین کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے نبی کی بات کا ایک ذرہ بھی آگے پیچھے ہو جائے ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا. ہمارے نبی تو اللہ کے لاڈلے نبی ہے, پیارے نبی ہے. وہ آقا فرما رہے من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. فرمایا من سکت سلیما ومن سلیم نجا, جو خاموش رہا سلامت رہا اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی. تو کیا کریں؟ خاموش رہیں, اللہ کا ذکر نہ کریں, قرآن نہ پڑھیں, دین کی باتیں نہ کریں, اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے نہ جوڑیں, یہ واعظ و نصیحت نہ کریں, فضائل گشت نہ کریں, آخری بات نہ کریں, ملاقاتوں میں نہ جائیں. اگر کوئی شخص مشورہ لینے کے لیے آئے تو کیا اس کو اچھا مشورہ نہ دے؟ تو یہاں تو فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. ارے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. بولے تو کیسا بولے؟ تو کہا اچھا بولے, ورنہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ خاموش رہے. میرے عزیزو, اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں. کبھی کبھار انسان اس زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے, اور انسان کبھی کبھار اس زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. میرے عزیزو, اس زبان سے اللہ کو راضی کرو, اس زبان سے آخرت کی تیاری کرو. کئی ایسے بچوں کو دیکھا, کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا جو بیچارے بول نہیں سکتے ہیں, بولنے سے معذور ہے. ان کے ماں باپ کو تڑپتے ہوئے بھی دیکھا, 20-25 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا, وہ آج تک بولنے کے قابل نہیں ہوئے. اور ہمارے بچے بول رہے, اس پر ہمیں الحمدللہ پڑھنے کی توفیق نہیں. ہم صحیح سالم بول رہے, اس پر ہمیں الحمدللہ پڑھنے کی توفیق نہیں. میرے عزیزو, وہ بیچارے بول نہیں رہے اور اللہ کے راستے میں نکل رہے اور قربانیاں دے رہے اور اللہ سے ہونے کو بول رہے, اور سب لوگ کیسے اللہ کی طرف آ جائیں اس کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم ہیں, اللہ نے ہمیں زبان دی ہوئی ہے, ہمارے پاس بولنے کی طاقت ہے, ہم بھی تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں. اس زبان سے ہم اللہ کا قرآن پڑھ سکتے ہیں. میرے عزیزو, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک چچا سے میری ڈابھیل میں ملاقات ہوئی, وہ روزانہ 1 مرتبہ پورا قرآن پڑھتے تھے. ایک چاچا کا ابھی ہمارے یہاں انتقال ہوا, روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے. پھر کیا ہوتا ہے, جمعہ کا دن 12 بجے مسجد میں آتے ہیں, 12:45 بجے قرآن شریف کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھتے اور اللہ کو پیارے ہو جاتے. کیا بات ہے, جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے. مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ موبائل کے اوپر اپنی پیشانی رکھیں, کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو جائے. گزشتہ کل کی آپ کو بات سنا رہا ہوں, میں ڈابھیل کے اندر تھا, ایک مسجد کی اذان ہوئی 7:30 بجے. ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے, ایک چچا کھڑے ہوئے تھے, میں ان کو نہیں جانتا تھا. وہ مجھے کہنے لگے, بیٹے آپ نماز کہاں پڑھو گے؟ میں نے کہا میں تو جامعہ میں نماز پڑھوں گا, ڈابھیل کے مدرسے میں نماز پڑھوں گا. انہوں نے ایک آہ بھری, ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگے, بیٹا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیٹرول ختم ہو رہا ہے, یہ نہ دیکھ کہ
ابھی جو ہے آگے پیٹرول بھراؤں گا، آگے بھراؤں گا، آگے بھراؤں گا، اس میں تو پھنس سکتا ہے۔ کیا خلاصہ یہ تو کیا چائے کو ٹھنڈی کر کے پیتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا تو آئس کریم کو پگھال کر کے پیتا ہے؟ ان کی بات کا خلاصہ نہیں۔ کیا تو کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاتا ہے کہ دوپہر کا کھانا 1 بجے نکالا، کیا 4 بجے کھاتا ہے؟ تو کہا نہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ نماز ٹال ٹال کے اور لیٹ کر کر کے، ارے بیٹے اذان کے ساتھ جاؤ۔ اور مجھے انہوں نے کہا پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جذبہ رکھ، ایسے دل سے کہا پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جذبہ رکھ، دیکھ اللہ تجھے کیسے پہلی صف میں پہنچاتا ہے۔ اب ہماری تو رکعتیں جاتی ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر تعجب میں رہ گیا۔ میں نے کہا چچا کتنے سال ہو گئے کہ آپ کی پہلی صف نہ چھوٹی؟ کہا بیٹا تقریباً 35 سال ہو گئے تیرے چچا کی آج تک پہلی صف نہ چھوٹی۔ اللہ کا شکر ہے اس کی برکت سے خدا نے 550 نکاح کرانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری ایک تحریک چل رہی ہے، کہنے لگے اس میں تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ اللہ کی طرف آئے، اسلام کو قبول کیا، ہمیشہ ہمیش کی جنت کی طرف آئے۔ بیٹا تو پہلے یہ جذبہ رکھ کہ مجھے پہلی صف میں پڑھنی ہے، پھر کیا کر نماز کے بعد جا، لیٹ جا۔ نہ ایئرپورٹ پر تو جلدی چلا جاتا ہے، اسٹیشن پر ٹرین پکڑنے کے لیے جلدی چلا جاتا ہے، پھر نماز کے لیے جماعت کا وقت دیکھ کر کیوں آتا ہے؟ ان کی بات کا خلاصہ کہ جب اللہ کا منادی بلاتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو کیا کہتا ہے کہ میری بیوی کے پاس بیٹھنے میں کامیابی ہے، یہ دکان پہ جو گراہک ہے اس میں کامیابی ہے، یہ دکان کا مال بیچنے میں کامیابی ہے۔ بیٹا جب تجھے کوئی بڑا آدمی کنکوتری بھیجتا ہے تو تو وقت پہ چلا جاتا ہے، اور اللہ کا منادی اس لیے نہیں بلاتا کہ تو جماعت کا وقت دیکھ کر آ۔ اگر جماعت کا وقت دیکھ کر آنا ہوتا تو پھر مسجد میں اذان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اللہ کا منادی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو بچپن میں تیرے کان میں اذان دی تھی وہ سبق تجھے اللہ پھر یاد دلاتا ہے کہ ارے تیرا بزنس چھوٹا ہے، تیرا کاروبار چھوٹا ہے، تجھ سے ملنے جلنے والے چھوٹے ہیں، تجھے جانا کہاں پر ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو آیا کہاں سے ہے؟ اللہ کے پاس سے۔ اللہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کامیابی کی طرف بلائے اور تو آ جائے اور صحیح معنوں میں نماز پڑھ لے تو خدا تجھے کامیابی نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے، اس کے وعدے اپنی جگہ اٹل ہے، اللہ کے وعدے سب سچے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے۔ میرے عزیزو میں اور آپ کچھ نیت کریں، ارادے کریں، طے کریں۔ ایک افسوس کی بات ہے ابھی تک کی زندگی غفلت میں گزر گئی، ایک خوشی کی بات ہے سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ہمیشہ ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، خدا کو استقبال کرتے ہوئے پائے گا۔ 1 منٹ کی ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں آپ کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک چچا تھے وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یا آپ کے بازار سے میں گزر رہا تھا، میں نے ان کے پاس بیٹھ گیا، سیدھی سادھی ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، ایک چھوٹی سی کھولی تھی۔ میں نے کہا چچا رات دن کیسے گزر رہے؟ کہ بیٹا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ میں نے کہا ذرا نظام الاوقات تو بتاؤ۔ میں آپ سے متاثر ہوا، آپ سے مل کر خوش ہوا۔ کہنے لگے بیٹا ایک مسجد میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، مسجد وار جماعت میں بیٹھتا ہوں، روزانہ 1 پارہ پابندی سے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، گھر کے کچھ کام کاج کر کے آرام کرتا ہوں، 12 بجے دکان پر آتا ہوں، وقت پہ نماز پڑھتا ہوں، شام کی تسبیحات پڑھتا ہوں، گش کے وقت میں گش میں جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ روزانہ پابندی سے تقریباً پچھلے 5 سال سے روزانہ صبح 12 بجے سے دوپہر میں رات کے 12 بجے تک 5000 مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد 5000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، کبھی کبھار اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر 5000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ خلاصہ دن میں یہ 12 بجے سے 5 بجے تک روزانہ 15000 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھتا ہوں۔ پچھلے 5 سال سے اللہ نے ناگا نہیں ہونے دیا۔ میرے عزیزو یہ لوگ ہیں اور ایک ہم ہیں، ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب زبان سے اللہ کا ذکر ہوگا تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، تانا نہیں دیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف استغفار پڑھتے رہیں، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم
حق کا استحضار ہو، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو۔ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ آپ کے یہاں ماشاءاللہ مستورات کا جو مدرسہ چل رہا ہے، اس میں جو ہے جو پڑھانے والی جو عورتیں وغیرہ ہیں، ان کا ساتھی لوگ فرماتے ہیں کہ خرچ نہیں نکل رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر میں خرچی دیتے ہیں، تھوڑا بہت ہم مسجد میں بھی دے کر جائیں۔ یوں فرما رہے ہیں کہ وہ مدرسے کے چندے کی ضرورت ہے، تو اس میں للہ بھی رقم ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، تو ابھی دعا سے پہلے جو ہے نا، نماز کے بعد دعا سے پہلے وہ ایک ساتھی جولی پھیلائیں گے، تو اللہ کے دربار میں دل کھول کر دیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا۔ کون؟ تو کہ ایک وہ کہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، آج تک ایسا کوئی ملا ہی نہیں۔ خدا کو دے گا اور غریب ہو جائے گا، خدا کے یہاں تو مندی ہے ہی نہیں، اللہ زندگی میں انشاءاللہ بہاریں لا دے گا۔ تو جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا آج تک کوئی نہیں ملا۔ دوسری بات تو کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا بھی کوئی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت